ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 5 اور 6 ربیع الثانی 1434 ہجری کی درمیانی رات 16 فروری 2013 اور ہفتے کا دن ہے. اس سال یعنی 1434 ہجری میں ہم آلریڈی ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر 2 علمی نشستوں کا اہتمام کر چکے ہیں جو کہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ تھی. لیکن آج کی یہ جو اہم ترین اور منفرد ترین اور مشکل ترین اور خطرناک ترین نشست جو ہے یہ دراصل حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، جس میں کئی ایک تلخ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے. اور علا وجہ بصیرت میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو میں ابھی تک اوائڈ کرتا رہا کہ اس ٹاپک کو ایڈریس نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگ پھر چیزوں کا غلط مطلب لیتے ہیں. لیکن اب صورتحال ایسی بھیانک ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آگے سے بجائے عمل کرنے کے ہمیں یہ کہتا ہے یہ علی کل کا چھوکرا ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے، آخر ان کو نہیں یہ باتیں پتا تھی. ایک یہ اعتراض سامنے آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا ہے. بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث، اہل تشیع، تمام علماء کوئی نہ کوئی ہر مکتبہ فکر میں اچھے اور برے علماء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. وہ جی ہم نے تو فارغ کر دیا ہے، ان کا تو ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے آپ سے تعلق نہیں، لیکن جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کا تو تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے. اگر ان کا تعلق ہے تو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، میری بات پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. لہٰذا انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا تاکہ اس حوالے سے جو لوگ دعوت کے میدان میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو کہ جب یہ اس طرح کے کوسچن سامنے آتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے والوں کو تو اس کو کس طریقے سے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ایڈریس کرنا ہے. اور بیسیکلی یہ شیطانی وسوسے ہیں جن کو سیٹل کرنا ہے. اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ان مجرم علماء کو جو علماء کرام کہتے ہیں نا، میں اس کو کہتا ہوں انگلش میں علماء کرائم، بعض مجرم علماء ہیں، انگلش والا کرائم مجرم، ان علماء کی جو کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایڈریس کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس گفتگو کا واحد مقصد یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو ان کے سو کالڈ بزرگان دین سے، جن میں سے اکثر بزرگان بے دین ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، ان سے رشتہ توڑ کر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچایا جائے. اور بقول احمد رضا بریلوی صاحب کے، کاش اس پر وہ خود بھی عمل کرتے اور ان کے ماننے والے بھی، باقی سب لوگ بھی،
کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. یعنی اگر اللہ عقل دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوڑیں ہی کیوں کہ ہمیں اور ہستیوں کی امامت کی ضرورت پڑ جائے, ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑ جائے. والعیاذ باللہ تعالی. اور اس گفتگو کا بیسٹ موقع جو ہے وہ ربیع الاول شریف ہی ہو سکتا تھا, اور اسی کنٹیکسٹ میں ہماری یہ علمی نشستیں چل رہی ہیں, کیونکہ ربیع الاول کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ مختلف بیانات ہوتے ہیں, لیکن اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا جو اصل مسئلہ ہے, وہ ہے حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور یہ کوئی زبان کا چسکا نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں موجود ہیں. یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھنا ہے, یہ 3 نشانیاں ہم میں موجود ہیں یا نہیں. وہ ہے کامل الایمان. پہلی نشانی فرمائی, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساری دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. وہ ہے ایمان کی حلاوت والا. اس کا کیا مطلب ہے صرف نعرہ لگا لیا جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور کی بات کو ایکسپٹ نہ کیا جائے. یہ ہے مطلب اس کا. اور دوسرا فرمایا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے, اور اس میں امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس, کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو دوستی نہیں دشمنی بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کرنی ہے. یہ جو میں نے کہا تھا بزرگان بے دین کے ساتھ دشمنی کرنا اور علماء کرائم کو ننگا کرنا, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم بے ایمان ہو جائیں گے. یہ دونوں رخ ہیں. اسی لیے دیکھیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, خالی نیکی کی دعوت نہیں ہے, برائی سے روکنا بھی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہستیاں سو کالڈ, ان کو ننگا کرنا. ہاں, جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتاتے ہیں ان اماموں کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, ان کو نہیں ہم معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ حزب اللہ میں داخل ہے. وہ میں آج بتاؤں گا کون حزب اللہ ہے اور کون حزب الشیطان ہے. اور تیسرا فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے. یہ 3 نشانیاں جس میں ہوں گی وہ ہوگا مؤمن, اور اس میں ایمان کی حلاوت بھی, مٹھاس بھی اس کی وہ محسوس کرے گا. بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث. تو بھائیو, ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اور علاج کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اینٹی وینم سے, جس کو میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی, اور اردو میں الزامی جواب, اور انگلش میں کہتے ہیں اس کو فلسفی کی جواب میں لاجیکل آنسر. اینٹی وینم کیا ہے؟ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے, وہ بھی کوبرے کے زہر سے ہی تیار ہوتا ہے. تو ہوگا زہریلا جواب, لیکن وہ اینٹی وینم سے ہی وینم کا علاج ہو سکتا ہے. وہ کیا علاج ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. وہ ہوگا ہمارے انڈیا پاکستان کے چند مشہور بزرگ جن کے ساتھ لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں, ان کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. 19. اور بھائیو, اس لیکچر کا نمبر جب بائی چانس آیا 71, کیونکہ یہ لیکچر انشاءاللہ ہمارا اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 71 کے نام سے اپلوڈ ہوگا, تو میں نے پھر قرآن پاک سے اس کی نسبت تلاش کرنی شروع کی. الحمدللہ بڑی پرفیکٹ نسبت ملی کہ ہم جس ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا سولوشن صرف ایک ہے, اور وہ ہے اللہ اطاعت. ریلیٹو نہیں, کسی کے نسبت سے نہیں, ایبسولوٹ اطاعت.
الحمدللہ. اور وہ آیت ہے سورۃ